کہ کچھ لوگ سمندر میں سفر کر رہے تھے کشتی پر. کشتی کے دو حصے تھے. جہاز کے جیسے دو حصے ہوتے ہیں, ایک نچلا حصہ ایک اوپر والا حصہ. تو فرمایا کہ نیچے والے حصے والوں کو پانی کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے اوپر والے حصے والوں کو کہا کہ ہمیں پانی دو. انہوں نے کہا کہ ہم پانی نہیں دے رہے. تو نیچے والے نے کلہاڑی لے کے کشتی کے تختے کو توڑنا کی کوشش کی تاکہ ہم تختہ توڑ کے نیچے سمندر سے پانی حاصل کر لیں. اب اگر وہ کشتی کا تختہ توڑتے ہیں, لکڑی توڑتے ہیں, تو کشتی ڈوب جائے گی. پانی کشتی کے اندر آئے گا تو کشتی ڈوب جائے گی. اب اوپر والوں کو چاہیے کہ یا تو پانی دیں یا ان لوگوں کو روکیں کہ کشتی کا تختہ نہیں توڑو, کلہاڑی سے لکڑی نہیں کاٹو, کشتی کو نہیں خراب کرو, ورنہ پوری کشتی ڈوب جائے گی. اگر اوپر والے منع نہیں کریں تو پوری کشتی ڈوبے گی, نیچے والے بھی ڈوبیں گے, اوپر والے بھی ڈوبیں گے, اور دونوں ہی ڈوب جائیں گے. تو فرمائے کہ یہی مثال ہے کہ جب کسی کو گناہ کرتے دیکھو تم کہو نہیں بھی یہ تو اس کا مسئلہ, میرا مسئلہ تھوڑی ہے. نہیں, تم کو بھی فلاں بندہ گناہ کر رہا ہے, میں کیوں اس کو بولوں, وہ تو مانتا ہی نہیں ہے, وہ تو سنتا ہی نہیں ہے, وہ تو توجہ ہی نہیں دیتا. نہیں, فرمائے کہ تم منع کرو, تم کسی کو گناہ کرتا دیکھو اس کو منع کرو, یہ نہیں سوچو یہ تو اس کا مسئلہ ہے. نہیں, فرمایا اگر اسی طرح تم کرو گے تو پھر پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا, پھر پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا, معاشرہ بگڑ جائے گا. اور پھر جب دوسروں کے گناہوں کی نحوست ہوگی تو اس نحوست کا اثر تم پر بھی پڑے گا. جیسے کشتی کے نیچے حصے والے اگر کشتی کو توڑ دیں تو صرف یہ نہیں کہ کشتی کے نیچے حصے والے ڈوبیں گے, بلکہ جب پوری کشتی ڈوبے گی تو اوپر والے حصے والے جو بندے ہوں گے وہ بھی ڈوب جائیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسا ہی ہوتا ہے. اب ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی فلاں بندہ تو مانتا ہی نہیں ہے, ہم ان کو کیوں کہیں. اور قرآن شریف میں ایک جگہ ذکر کیا گیا کہ پچھلی قوموں میں جب کوئی دوسرے لوگوں کو گناہ سے منع کرتے, نیک کام کا کہتے, تو آگے وہ لوگ جن کو کہا جاتا تھا ان کے بارے میں بھی معلوم ہوتا تھا, لِمَ تُعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. دوسرے لوگ انہیں کہتے کہ بھائی تم ان کو کیوں کہہ رہے ہو, یہ تو تمہاری سنتے ہی نہیں ہے. فلاں بندہ گناہ کر رہے, تم ان کو بار بار کہتے ہو بھائی یہ گناہ نہیں کرو, آپ ان کو کہو ہی نہیں, چھوڑ دو, یہ تو مانتے ہی نہیں ہے, یہ تو مانتے ہی نہیں ہے, ان کو چھوڑ دو. تو جو لوگ گناہ سے منع کرتے تھے وہ جواب آگے دیتے تھے, وہ جواب دیتے تھے معذرتن الی ربکم, کہ ہم اللہ کے ہاں یہ عذر پیش کر سکیں کہ اے ہمارے رب, ہم نے تو ان کو سمجھایا تھا, ہم نے ان کو بتایا تھا کہ یہ رب کی نافرمانی ہے, یہ اللہ کی نافرمانی ہے. ہم صرف اس لیے اپنا فرض پورا کرتے تھے, ہم پہ فرض تھا کسی کو بتانا, کسی کو روکنا, ہم نے اپنے طور پہ کہہ دیا, یا باری تعالیٰ انہوں نے عمل نہیں کیا, یہ اس کے سزاوار ہے. تو اب اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ کوئی بندہ مانے یا نہیں مانے, ہمارا کام ہے اس کو بولنا, ہمارا فرض ہے اس کو اس کے بارے میں بتانا, روکنا. وہ رکے نہیں رکے وہ خود آگے اللہ کے بارگاہ میں جواب دے ہیں.